ناظرین، اس ٹائم ہم ایج 13 میں کھڑے ہیں اور یہاں پہ جو بھائی ہیں جن کی زمین ہے، اور یہاں پہ ان کی زمین پہ قبضہ مافیا کا راج ہے، ایک قسم کا راج ہے، اور یہ جاننا چاہیں گے ان سے کہ یہ زمین ان کی ہے اور یہ کب سے آپ لوگوں نے کورٹ میں کیس بھی لگایا ہوا ہے، کورٹ میں کیس بھی چل رہا ہے، سٹے بھی ہوا ہے، اور سٹے کے باوجود قبضہ مافیا اتنا طاقتور ہے، رات میں اپنا کام کرتے ہیں، اور کام کرنے میں، اور اس کے بعد پھر ان کے اوپر جا کے تھانے میں پرچہ کرتے ہیں اور جا کے ادھر رپورٹ کرتے ہیں۔ ان سے جاننا چاہیں گے کہ حقیقت کیا ہے۔ یہ ہماری زمین ہے جی، ہمارے نانے کی زمین تھے، ادھر یہاں پہ گھر بھی تھے، ہمارا ماموں نواز ہے، اس کی 6 کنال 12 پٹواری نے بھی عدالت میں جمع، ہم نے سٹے کرایا، ہمارا کیس چلا ہے ملک ہارون کے ساتھ، اور یہ نہ ادھر سے کام بند کرتا ہے اور زبردستی ہے نا 48 اور 89 کھیوٹ اور 80 کے زمین اس کے قبضے نکلی ہے، سروے والے جب آئے ہیں پٹواری آئے، اس کے بعد اس نے کام تیز کر دیا ہے اور اس پہ قبضہ کر اور بجائے ہمیں اس کے کہ جب ادھر یہ آئیں نا ہمارے اوپر تھریڈ کر کے عدالت ادھر جا کے تھانے میں ادھر ادھر پرچے کرواتا ہے، خود یہ کسی چکر میں نہیں آتا، نہ اچھا، پرچے میں یہ آتا نہ آپ کر۔ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ ابھی تو سٹے چل رہا ہے، سٹے چل رہا ہے، اور یہ کام سٹے کے درمیان ہی ہو رہا ہے؟ جی ہو رہا ہے بالکل، اور انہیں جا کے پہلے بھی جھوٹ بولا ہے جو تھانے جن میں کے کہ سامنے میرا مسئلہ فیصلہ ہو گیا، پھر انہوں نے جو کہا یہ کہ آپ فیصلے کی کاپی لے کر آئیں، یہ بھی وہی بنوا رہے ہیں، سارے وہی بنوا رہے ہیں، سمجھئے ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ اس طرف آئے نا ہمیں تھریڈ کرتے ہیں، ہم آتے ہیں سٹے ہمارا دیکھ بھال کرنے کے لیے، اور یہ ہمارے اوپر الٹا الزام لگاتے ہیں کہ ہمارا توڑ پھوڑ کر دیا۔ یہ سارے ادھر ان کے بندے بیٹھے ہیں، یہ سارے ڈیلر ہیں، ہم جدی وراثت ہیں 1958 سے ہمارے نانے کی وراثت ہے، ادھر اس کے گھر تھے، مکان تھے، وہ سارے ڈیمالش کر کے انہوں نے کر جو دیے۔ یہ قبضہ مافی ہے ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹ ہے؟ آپ لوگوں نے جگہ فروخت کی ہے یا ویسے قبضہ کر رہے ہیں؟ ان کے پاس جو ہے نا ہم نے اپنے کاغذ دے دیے تھانے میں بھی عدالت میں بھی، وہ فصل سروز ہمارا بنا ہوا ہے جس کا ریکارڈ عدالت میں بھی ہم نے دیا ہے، تھانے میں بھی دیا ہے، اور میں یہ بہت کم مالک ہے، اور 26 کنال پہ اس نے قبضہ کر کے رکھا ہے، بیچ رہا ہے، اور نہ ہی اپنی رجسٹری دیتا ہے نہ کاغذ۔ ابھی بھی اس پلاٹ پہ جو ہم کھڑے ہیں اس کے کوئی وہ کاغذ نہیں دکھا رہا، رجسٹری نہیں دے رہا، بجار کے ہمیں تھرڈ کر کے آگے پیچھے دباتا ہے ہمیں، اور پریشان ذہنی ٹینشن دے رہے ہیں۔ ہم ایک تو ہے اکیلے کے لیے، ابھی میں اس عمر میں ہوں تو ابھی مجھے یہ پریشان کر کے ہمیں دباتا ہے اور قبضہ کر کے، سمجھ گئے نا۔ ہم ان سے بات جب بھی ہوتی ہم نے کہا ہم ویسے آپ سے پیسے کوئی نہیں لیتے، ہم زمین کے لیں گے، جو بیچیں گے تو اس کا دیں گے پیسے، ایسے ہم نہیں لیتے آپ سے پیسے۔ تو ابھی میری آپ اپنے حکومت سے کوئی اپیل کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں جی نہایت ادب سے گزارش ہے کہ یہ ہماری زمین ہے، ہمارے زمین پر یہ قبضہ بھی کر رہے ہیں اور ہمیں پرچے بھی کروا رہے ہیں۔ پہلے بھی ہمارا چچا زاد بھائی ہے رونواز، ہم سٹے کے دوران تو دیکھ بھال کرنے کے آتے، ادھر نے 10-20 بندے تو کمروں میں بٹھائے ہوتے ہیں، ریڑیاں ہر چیز یہ دستوسی کر کے تو قبضہ کر لیتے ہیں، تو ہماری مدد کی جائے اور ہمیں اپنا زمین جو ہے نا جب تک ہماری زمین کا فیصلہ عدالت سے نہیں آتا، تمام مقصد تھانے والے اور جو ہمارے اہلکار ہیں وہ سارے ہماری مدد کریں اور اس کام کو بند کروائیں، تاکہ عدالت کا فیصلہ جب تک نہیں آتا کوئی اس پہ کام نہ کرے، ہماری یہ التجا ہے۔ السلام علیکم کے بعد گزارش ہے جی کہ یہ ہماری جدی وراثت ہے، جہاں پہ ہم کھڑے ہیں تو یہ قبضہ مافیا کا راج بنا ہوا ہے، ہم نے عدالت پہ اسٹے بھی کرایا ہوا ہے، تو اس کے اوپر کنڈیم کورٹ بھی بہت لگے ہوئے ہیں، تو یہ لوگ جو ہے بار بار عدالت کی توہین بھی کر رہے ہیں، تو اس جگہ کو جو جگہ متنازع جگہ انہوں نے جو لی ہے، صرف ہمارا مقصد ہے کہ یہی ان کے ساتھ مطالبہ ہے کہ جو آپ نے اس بندے سے لی ہے آپ اس کو استعمال کریں، اس کے علاوہ جو باقی جو ہماری جگہ ہے اس کو آپ نہ استعمال کریں، اس پہ قبضہ نہ کریں، لیکن وہ بندہ باز نہیں آ رہا۔ جب ابھی تک عدالت پہ ہمارا کیس چل رہا ہے تو وہ بندہ جو اس کو موقع ملتا ہے، ہماری کوئی فوتگی ہوتی ہے یا ہم کسی اسپتال میں کسی مریض کے ساتھ جاتے ہیں تو اس کے بعد یہ بندہ کرتا ہے ادھر تعمیرات کر لیتا ہے۔ اچھا، یہ بندہ ہے کون؟ یہ بندہ ہے جی ملک ہارون نام سے ہے، اور اس کے ساتھ اس کے جو سرگندہ ہے عبدالستار نام سے ہے۔ یہ بندے کر رہے ہیں، نہ تو مانتے بھی نہیں، کہتے ہیں جب ہم آتے ہیں تو دیکھتے ہیں بندے بھاگ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو نہیں کام کرایا، تو
ابھی تھانے میں اپلیکیشنیں دیتے ہیں کہ انہوں نے ادھر توڑ پھوڑ کی ہے. ابھی اس سے ثابت ہو گیا ہے کہ یہی بندے کام کر رہے ہیں. یہ تو اس نے خود مقصد ہے کہ جنہوں نے جو اپلیکیشن دی ہے تھانے میں، آپ لوگ ابھی تھانے سے ہی آ رہے ہیں، اور اس ٹائم جب یہ ادھر آ کے کام کر رہے تھے تو اس ٹائم آپ کدھر تھے؟ جس وقت یہ لوگ کام کر رہے تھے ہمارے تو یہ بھاگ گئے ہیں. یہ بھاگ جاتے ہیں جب ہم آتے ہیں بھاگ آپ کا جاتے. کسی کے سامنا ہوا، اپنا سامنا ہوا یا نہیں ہوا نہیں جب ابھی آپ آگے تھے؟ آمنا سامنا نہیں ہوا. ہمارے ساتھ کوئی سامنا نہیں ہوا. تو یہ کہہ رہے تھے، یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ادھر جو انہوں نے پرچہ اپنا درخواست دی ہے کہ ان کے ہمارے ساتھ لڑائی کی ہے، ہمیں مارا ہے پیٹا ہے. نہیں، وہ ہمیں اپنا ثبوت پیش کریں. کسی کے ساتھ ہم لڑے جگے ہیں، گلے بازی کی ہے، کچھ کیا ہے تو وہ ہمیں اپنا ثبوت پیش کریں. ہم حاضر ہیں. ہماری یہ عمر ہے ابھی ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے کی. ہم اپنی جدید زمین ہے اس کو دیکھنے، اس کی حفاظت کے لیے آتے ہیں. جب آتے ہیں تو یہ بھاگ جاتے ہیں. ہم تھوڑے سے دائیں بائیں ہوتے ہیں تو ادھر ساتھ ہی ایک مکان بنا ہوا، اس مکان میں گھس جاتے ہیں، ادھر ہی چھپ جاتے ہیں. مٹیریل ادھر پڑا ہے، بندے ادھر پڑے ہیں، سارا کام ادھر سے ہی. ہم جو ہی تھوڑی سائڈ پہ ہوتے ہیں تو یہ ادھر سے ہی پھر دوبارہ کام شروع کرتے ہیں. راتوں رات لنٹر ڈال دیتے ہیں. راتوں رات لنٹر ڈال کے اپنی ساری ہماری زمین جو ہے وہ قبضہ کر رہے ہیں اس پہ. تو ہماری جو ہے نا، جو ہمارے اعلیٰ ادارے ہیں، احترام قابل ہیں، ہماری ان سے عرض ہے کہ برائے مہربانی ان قبضہ مافیا لوگوں سے ہماری جان چھڑائی جائے. یہ ہمیں طرح طرح کی دھمکیاں بھی دیتے ہیں. تھانے میں ہمارے خلاف اپلیکیشنیں دیتے ہیں، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے ایسے ہمیں ڈراتے دھمکاتے ہیں تاکہ یہ ادھر آئے نا تو ہم یہ ساری جتنی بھی جگہ ہے اس پہ ہم تعمیرات کر کے ساری جگہ ان کی جو ہے وہ ختم کر دیں. اس سوچ میں ہے. یہ تو ہمارا اب عدالت میں چل رہا ہے ہمارا. ہمارا ان کے ساتھ بار بار یہی ہوتا ہے یہ بات کہ آپ عدالت کا احترام کریں. جب تک ہماری کنفرم مقصد ہے کہ عدالت سے کنفرم ہوئی ہے. اس نے ایک دفعہ اسٹے مقصد اس نے کوشش کی لیکن عدالت نے دوبارہ کنفرم کر دیا ہے کہ یہ اسٹے کنفرم ہے، ٹوٹی نہیں. یہ ادھر تھانے میں جا کے ویسے بولتا رہتا ہے کہ میں نے خارج کرا دی ہے. ادھر بھی جھوٹا ہوا ہے، ان پولیس والوں کے سامنے کہتا ہے کہ میں نے خارج کرا دی ہے، لیکن انہوں نے بھی ثبوت مانگا، ہم نے بھی مانگا. اگر خارج کرائی ہے تو وہ ہمیں پیش کرو، دو ہمیں. لیکن اس نے کچھ نہیں پیش کر سکا. بس یوں ہی ایسا کوئی مرحلہ بنتا ہے تو پھر تھوڑا نیا رخ اختیار کر لیتا ہے. تو پھر اس کے بعد ساتھ ہی اس نے بندے رکھے ہیں تو ادھر ہی بندے بٹھا لیتا ہے. تو راتوں رات تعمیرات کر کے ہماری ساری جگہ جو ہے وہ ختم کر رہا ہے. تو لہٰذا اعلیٰ اداروں سے، جو ذمہ دار ادارے ہیں، ان سے ہماری التجا ہے برائے مہربانی ان ظالم لوگوں سے ہماری جان چھڑائیں. اچھا سر، اس طرح ہے کہ یہ جگہ ہماری سٹے ہے نا، یہ ساری یہ جتنی بھی جگہ پڑی ہوئی ہے نا، یہ ساری سٹے ہے. سٹے کے دوران یہ وائلیشن کر رہے ہیں. یہ بیک سائڈ پہ جو بلڈنگ بن رہی ہے یہ بھی ساری سٹے والی جگہ ہے. یہ قبضہ مافیا ہے، ایک ملک ارون نام کا ہے اور ایک عبدالستار نام کا. یہ دو ہیں قبضہ مافیا ہیں. ان کے ساتھ کچھ نامعلوم لوگ بھی ہیں جو خفیہ رہ کے یہ کام کر رہے ہیں. جو ان کا سرغنہ ہے وہ ملک ارون ہے. ٹھیک ہے، یہ آئے روز ہماری زمینوں پہ اس طرح کر کے یہ قبضے کرتا ہے. ٹھیک ہے، قبضے کر کے اس کے بعد اگر ہم ادھر موقع پہ آتے ہیں ہماری جھوٹی درخواستیں دے کے، تو یہ پرچے کروا کے، پہلے بھی اس نے میرے اوپر دو بندوں سے کروائے ہیں پرچے، جو فیصلہ میرے حق میں ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، ابھی پھر دوبارہ انہوں نے اس طرح کا کام کیا ہے. رات کو انہوں نے بندے لگوا کے یہاں پہ یہ کوئی ڈی پی سی کی ہے، برائی شاہی کرتے رہے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی بھی یہ سامنے اگر بھائی کیمرہ لگائیں، پیچھے ان کی لیبر کھڑی ہے، یہ سامنے ادھر کام کر رہے ہیں وہ. ٹھیک ہے، اس سائڈ پہ ٹرالی ٹریکٹر کھڑا ہوا ہے یہ سامنے. ابھی انہوں نے اینٹیں وغیرہ اتاری ہیں، اوپر بھی کام لگا ہوا ہے. یہ سارا سٹے کے دوران یہ سارا کام ہو رہا ہے نا، یہ سارا سٹے کے دوران ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تھانے میں ہم جاتے ہیں، ہمیں تھانے سے بھی کوئی نہیں ریلیو مل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا ہم التماس کرتے ہیں اپنے جو ادارے ہیں ان سے کہ یہ ہمارے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی ہے اس کا وہ تھوڑی تحقیق کریں. تحقیق کر کے اس کے بعد جو ہے نا، یا یہ جو جگہ سٹے ہے ہماری، سٹے کے دوران یہ وائلیشن جو ہے نا یہ رکوائیں. ٹھیک ہے، نہ یہ تھانے والے لوگ رکوا رہے ہیں. کیس ہمارا عدالت میں ہے. ٹھیک ہے، عدالت جو آرڈر کرے گی، ہم کہتے ہیں کہ جو آرڈر عدالت کرے گی تو اس پہ ہم سب عمل کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ اس سائڈ پہ جاتے ہی نہیں ہے، اور یہ سٹے کے دوران ہی یہ اس طرح کے کام کرتے ہیں. یا جب کوئی فوتگی ہو جاتی ہے ہماری، کوئی قریبی رشتہ دار عزیز اقارب جب کوئی فوت ہو جاتا ہے، اس دوران ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ ابھی ادھر مصروف ہیں، تو یہ راتوں رات کام لگا کے تو یہ لنٹر وغیرہ چھت ڈال لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ اس طرح کے کام کرتے رہتے ہیں، قبضہ کر لیتے ہیں.
تو لہٰذا میری اپیل ہے آئی جی اسلام آباد سے اور ایس ایس پی انویسٹیگیشن سے کہ وہ بے شک موقع پہ آئیں، ہمارے کاغذات چیک کریں، ان کو بھی بلائیں، ان کے کاغذات چیک کریں، ٹھیک ہے، ان کے پاس کیا پروف ہے اور کہاں کی یہ رجسٹریاں لگا رہے ہیں۔ یہ 2 نمبر رجسٹری ہیں، کوئی 40 کھیوٹ کی لگا رہے ہیں، 479 میں یہ کام کر رہے ہیں، 79 میں یہ کام کر رہے ہیں، 48 میں بھی یہ کام کر رہے ہیں، کوئی اس طرح کے یہ آگے پیچھے کی رجسٹریاں لگا کے تو یہ ہماری زمین پہ قابض ہو رہے ہیں۔ لہٰذا میری اپیل ہے آئی جی اسلام آباد سے اور ایس ایس پی انویسٹیگیشن اسلام آباد سے کہ وہ ہماری داد رسی کریں اور یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس پہ تھوڑی سی نظر ثانی کر کے ہمارے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی ہے اس پہ تھوڑا سا غور کریں اور ہمیں اپنے حقوق دلائے جائیں۔ یہ متاثرین کی آپ فریاد سنی ہے، یہ جگہ ان کے بابا و اجداد کی ہے، اور آج کافی جو قبضہ مافیا ہے وہ فل عروج پر ہیں، اور ان لوگوں کو قسم قسم کے تھرٹ بھی مل رہے ہیں، اور ان کی جو جائیداد ہے ان کے اوپر قبضہ ہو رہا ہے۔ تو ان کا کورٹ میں بھی کیس چل رہا ہے، اور وہ جو قبضہ مافیا اتنا مکار قسم کا قبضہ مافیا ہے، وہ کورٹ کے جو کیس ہے وہ اسٹے آرڈر ہوا ہے اس کے اوپر بھی عمل توہین عدالت کر رہا ہے۔ لہٰذا ہمیں جو ہمارے ادارے ہیں ان سے ہم التجا کرتے ہیں، ایسا قبضہ مافیا جو لوگوں کے جائیدادوں کے اوپر قبضہ کرتے ہیں اور ان کو پریشان کرتے ہیں، ان کے خلاف قانونی کارروائی ہو جائے۔ اس کے ساتھ کیمرہ مین ملک عرفان کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔